TNN نیوز کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈین شہریوں کو مشکل وقت میں مدد فراہم کرنے کے لیے تمام رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس، ہفتے میں 10 گھنٹوں یا اس سے کم کام کرنے والے افراد جو اس پروگرام میں امداد کے اہل نہیں ہیں، آنے والے دنوں میں ان کی مدد کے لیے بھی اعلان کیا جائے گا۔ There are some people who don't yet qualify who we do need to help. If you're working reduced hours, down to 10 hours a week or less, we will soon announce how you will be able to qualify for the CERB. This is to help you if you're a gig worker, a contract worker, or a volunteer firefighter. We'll also have more to say for those who are working, but making less than they would with the benefit. I'm thinking in particular of home care workers or long-term care workers looking after vulnerable seniors. And I know there are also lots of university or college students wondering what kind of job you'll get this summer. You need support now, and work is underway to get it to you as soon as possible. For people in all of these situations, we see you. We're going to be there for you. And we're working as hard as we can to get you the support you need. ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ کے لیے درخواست وصولی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی چند گھنٹوں میں لگ بھگ 2,40,000 افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ 240,000 people have already successfully applied. For everyone else, you'll be able to apply another day this week, depending on your birth month. We know you need this support as soon as possible. We have to make sure this system works for everyone. ٹروڈو نے طبی آلات کی ترسیل کے بارے میں امریکہ کے ساتھ حالیہ تناؤ پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بہت نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک کی سپلائی میں تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر 30 لاکھ ماسک کی کھیپ روک دی گئی ہے۔ We are working very closely with all provinces and monitoring the levels of personal protective equipment and the challenges they're facing both on procurement and on making sure that our health officials, healthcare workers across the country get the kind of help that they need. We continue to have productive and positive conversations with the United States, emphasizing for them that healthcare supplies and workers across the border are very much a two-way street, and we need to continue to enable us to be there for our neighbors because it's in our collective interest. Minister Champagne had a good conversation with Secretary Pompeo this morning. Those conversations are continuing, and we expect those supplies to be delivered. PIA کا عملہ ٹورنٹو سے پرواز لے کر واپس آیا تھا۔ اسکریننگ کے دوران PIA کے 2 پائلٹس اور عملے کے 3 دیگر ارکان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا سے پاکستان آنے والی PIA کی ایئر لائن کے 2 پائلٹس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ PIA کا عملہ ٹورنٹو سے پرواز لے کر واپس آیا تھا۔ اسکریننگ کے دوران PIA کے 2 پائلٹس اور عملے کے دیگر 3 ارکان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے تصدیق کی ہے کہ پائلٹس کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد انہیں لاہور کے نجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت بہتر ہے۔ منفی ٹیسٹ کے حامل عملے کے دیگر 3 ارکان کو 15 دن الگ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ایئرپورٹ پر برطانیہ سے آنے والی پرواز میں بھی 3 مسافر مشتبہ نکلے۔ پرواز PK 792 کے ذریعے برمنگھم سے 132 مسافر لے کر اسلام آباد پہنچی تھی۔ دوران اسکریننگ 3 مسافروں کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ نکلا، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے 280 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ متاثرہ مجموعی مریضوں کی تعداد 15,512 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے 280 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ متاثرہ مجموعی مریضوں کی تعداد 15,512 ہو گئی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق صوبہ آنٹیریو میں کیسز کی تعداد 4,500 تک جا پہنچی، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 150 ہو گئی ہے۔
صوبے میں کیسز کی تعداد میں اضافے کے سبب فوج کو تیار کر دیا گیا ہے تاکہ صوبے کی جانب سے مدد کی درخواست پر فوری کارروائی کی جائے۔ صوبے کے پریمیئر کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کوئیبیک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 7,800 سے تجاوز کر گئی جبکہ 94 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مونٹریال میں کرونا وائرس کے 3,713 کیسز ہیں۔ صوبے کے پریمیئر نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں 4 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ صوبے برٹش کولمبیا میں 38 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد 1,203 ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے شہریوں کے لیے کینیڈین حکومت نے اپلیکیشن پورٹل لانچ کیا ہے جس کے ذریعے شہری اپلائی کر سکیں گے، جبکہ حکومت کے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے کینیڈین شہریوں کے لیے دیے جانے والے کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے شہریوں کے لیے حکومت نے اپلیکیشن پورٹل لانچ کیا ہے جس کے ذریعے شہری اپلائی کر سکیں گے۔ اس پروگرام کی معلومات حکومتی ویب سائٹ canada.ca سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ڈائریکٹ ڈپازٹ والے درخواست کنندگان 3 سے 5 دنوں میں اپنی رقم وصول کر سکیں گے جبکہ دیگر کو 10 دنوں میں رقم موصول ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے ہر مہینے $2,000 4 ماہ تک دیے جائیں گے۔ امپلائمنٹ انشورنس حاصل نہ کرنے والے افراد کینیڈا ریونیو ایجنسی کی ویب سائٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ کے تحت کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی آمدنی سے محروم ہونے والے 15 سال سے زائد عمر کے کینیڈین وہ افراد جن کی سالانہ آمدنی سال 2019 میں یا گزشتہ 12 ماہ میں $5,000 ہو حکومتی امداد کے اہل ہوں گے، جبکہ مزید معلومات حکومتی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فون کے ذریعے اپلائی کرنے والے شہری ٹول فری نمبر 1800-959-2019 پر کال کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مشترکہ بیان میں اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فروری میں کینیڈا کی حکومت نے اہم حفاظتی سامان بیرون ممالک بھیجا تھا۔ اب صوبوں کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم حفاظتی سامان کی کمی کا سامنا ہے۔ حکومت جلد اقدامات کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں حفاظتی سامان کی کمی کے سبب اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی ڈیپٹی لیڈر لیونا ایلسیو، شیڈو کیمبٹ منسٹر برائے امور خارجہ، شیڈو کیمبٹ منسٹر برائے صحت کیلی بلوک، شیڈو کیمبٹ منسٹر برائے پبلک سروسز، شیڈو کیمبٹ منسٹر برائے قومی دفاع کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فروری 2020 میں کینیڈا کی حکومت نے 50,118 فیس شیلڈرز، 1,101 ماسک، 1,820 چشمے، 36,425 میڈیکل گاؤن، 2 لاکھ نائٹریل گلو سمیت اہم حفاظتی سامان بیرون ممالک بھیجا تھا۔ اب صوبوں کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم حفاظتی سامان کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ چند صوبوں میں صرف 5 دن کا کوٹا ہی باقی رہ گیا ہے، جبکہ صوبوں کو صرف حفاظتی سامان ہی نہیں بلکہ وینٹیلیٹر اور دیگر ضروری سامان کی کمی کا سامنا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم ملک کو جلد از جلد دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم تیزی سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم امریکہ کی تمام ریاستوں میں کورونا کی 18,000 تیز رفتار ٹیسٹنگ مشینیں بھجوا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بے روزگار امریکیوں کو مزید اضافی فنڈز بھیجے جا سکتے ہیں۔ فی الحال تمام ریاستوں میں کورونا کی 118,000 تیز رفتار ٹیسٹنگ مشینیں بھجوا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا ٹاسک فورس کے ہمراہ روٹین کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملیریا کی دوائی کام کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن کورونا وائرس کی ویکسین کو کئی برس تک ٹیسٹ کرنے کا وقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو جلد سے جلد دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم تیزی سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم امریکہ کی تمام ریاستوں میں کورونا کی 18,000 تیز رفتار ٹیسٹنگ مشینیں بھجوا رہے ہیں۔ اسی تاریخ وقت میں روشنی بھی نظر آئے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سے متعلق کہا کہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو ماسک پہنوں گا۔ ماسک پہن کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے برا لگ سکتا ہوں۔ ٹاسک فورس کے رکن ڈاکٹر اینتھونی نے امریکی شہریوں سے گزارش کی کہ امریکیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں 25,316 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 3,36,000 کیسز میں اس وقت 9,000 کے قریب مزید ایسے کیسز ہیں جن کی حالت تشویشناک قرار دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 1,165 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق نئے اور مہلک وائرس کووڈ-19 کے متاثرین سے متعلق عالمی سطح پر اعداد و شمار جمع کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ صرف ایک دن میں کرونا وائرس امریکہ میں مزید 1165 افراد کی جانیں نکل گیا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 9650 ہو گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد نہایت تیزی سے بڑھتے ہوئے 3,36,860 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ دنیا بھر میں سر فہرست ملک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں 25,316 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس سے قبل 4 اپریل کو 34,196 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ اموات کی تعداد 1,330 تھی۔ امریکہ میں 3,36,000 کیسز میں اس وقت 9,000 کے قریب مزید ایسے کیسز ہیں جن کی حالت تشویشناک قرار دی گئی ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں 24 گھنٹوں میں کرونا سے 594 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 4,159 ہو گئی ہے۔ نیو یارک میں کیسز کی تعداد بھی 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس وقت مجموعی تعداد 1,23,018 ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 70,500 تک پہنچ چکی ہے، لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ 3.25 لاکھ کرونا مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہلک ترین کووڈ-19 وائرس نے دنیا بھر میں 13 لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کر دیا، جبکہ ہلاکتیں 70,000 کا ہندسہ عبور کر گئیں۔ وائرس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ اور یورپ ہو رہے ہیں، جہاں لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں اور قبرستانوں میں جگہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 70,500 تک پہنچ چکی ہے، لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ 2,71,782 کرونا مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس نے جتنی تیزی سے اٹلی میں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا تھا، اتنی ہی تیزی سے اسپین میں وبا نے کئی زندگیاں برباد کی ہیں اور اب تک اسپین میں 12,641 افراد کی جانیں نگل چکا ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 80,000 سے زائد ہے۔ اٹلی میں جان لیوا وبا اب تک 15,889 لوگوں کو ہلاک، جبکہ 1,15,000 سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکی ہے۔ یورپی ممالک میں فرانس اور برطانیہ بھی وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ فرانس میں وائرس نے 8,078 جانیں نگلیں اور 68,000 سے زائد افراد کو مریض بنایا، جبکہ برطانیہ میں اموات کی تعداد 3,603 اور مریضوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکی میں 574 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 27,069 افراد متاثر ہیں۔ عرب امارات میں 1,800 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 10 ہلاکتیں ہیں۔ قطر میں 4 ہلاک، 1,604 افراد متاثر ہوئے۔ کویت میں 665 متاثرین سامنے آئے، جبکہ 1 ہلاک۔ سعودی عرب میں اب تک 34 افراد ہلاک، جبکہ 2,500 کے قریب متاثر ہوئے۔ ایرانی ڈاکٹر اور حکام نے وائرس کے پھیلاؤ پر تقریباً قابو پا لیا ہے، جس کے باعث وہاں ہلاکتوں کی شرح میں کمی آئی۔ اس کے باوجود وائرس سے 3,603 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 34,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ چین نے وائرس پر کئی روز قبل ہی قابو پا لیا تھا، جس کے باعث وہاں اموات کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ چین میں 3,331 افراد ہلاک، جبکہ 1,299 لوگ تاحال متاثر ہیں۔ انسانوں کے علاوہ بلی اور کتے کو متاثر کرنے کے بعد اب نوول کرونا وائرس نے شیروں کا شکار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ نیو یارک کے ایک چڑیا گھر میں 4 سالہ شیرنی نادیہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس شیرنی میں کرونا وائرس کی علامات دیکھتے ہوئے اس کا ٹیسٹ کیا گیا، جو مثبت آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔